کہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ صرف اللہ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ پریکٹیکلی اس واقعے میں نظر آتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں جو ظالم تھے وہ مظلوموں کے پاس گئے، جن کا مال غصب کر لیا تھا ان کا مال لوٹایا، یہاں تک کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ اگر اپنے مکان میں یا اپنے گھر میں جو ہے کسی کی اینٹ یا پتھر استعمال کر لیا تو وہ بھی نکال کے لوٹا کے آئے۔ ہمارے یہاں آج مطلب من حیث المجموعی حقوق اللہ تو چھوڑ دیجئے صاحب، اب تو ہم بہت آگے نکل گئے، حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم تو سب کے حقوق غصب کر لیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، قبل اس کے کہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، ایک چیز جو کہ بڑی انسپائرنگ رہی میرے لیے اور میں ضرور اس کا ذکر یہاں پہ کروں گا کہ جیسے آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا کہ لا الہ الا انت، صوفیاء نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس دعا پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے، اور وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حضوری ہونا، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو کیفیت حضوری کی ہونی چاہیے کہ اللہ رب، اور اسی کے مفہوم کو احسان کے مفہوم میں بھی ہم اللہ اکبر۔ تو اگر گناہوں سے مغفرت حقیقتاً چاہتے ہیں، دل میں ندامت حقیقتاً ہے، تو اس کیفیت میں ڈوب کر آپ کو دعا مانگنی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے، اور اس کو اب آپ دیکھیے کیسے، اس کا جو دوسرا بڑا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مچھلی میں تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک احساس کو بیان کیا۔ وہ احساس کیا تھا؟ وہ احساس یہ تھا کہ جب آپ محفوظ ہو گئے مچھلی کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت محفوظ ہوں، تو اس وقت اللہ رب العزت کے لیے ایک شکر، اور اس سے پہلے والی کیفیت جب آپ نینوا چھوڑ کر آئے، اس ملی جلی کیفیت کے اندر جو آپ نے دعا مانگی، اس دعا کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت۔ اللہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر مزاج کے اندر انکساری ہے اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں شکر ہے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور آپ کے درجات میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس معاملے پر، حقوق العباد۔ دیکھیے، ہمارے ہاں عام طور سے دستور یہ ہے، یعنی جو لرننگ ہے اس پورے واقعے سے وہ کیا ہے؟ لرننگ یہ ہے کہ ہم کانسٹنٹلی ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کا حق تلف کرتے تو ہم نے کہتے ہیں بھائی یہ تو نارمل ہے۔ اچھا، جب معافی کا معاملہ آتا ہے تو ہم میلوں دور ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ حالانکہ اسلام میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی اگزامپل میں بھی، اس کی قوم کی اگزامپل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سملیرٹیز، یہی کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا حق تلف کیا ہے جس کی کمپنسیشن ممکن ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، پھر آپ اس کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاف کرے۔ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو آپ کو براہ راست اس شخص کے پاس جا کر سچے دل سے، یہ نہیں کہ ایک فارملی جی مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں، سچے دل سے آپ کو اس سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اگر اس نے معاف کر دیا تو معافی کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ جو پہلو ہیں یہ ہماری قوم کو دیکھنے چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے انٹروڈکشن میں بہت ہی ایکسلنٹ انٹروڈکشن تھا، اور اس میں آپ نے بتایا، اور اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ کیفیت ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کو بلا اجازت آپ نے اٹھایا اور وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی تھی تو آپ کو اجازت بنتی تھی، آپ نے استعمال کر لی، اب آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بلا اجازت، اور وہ قیمتی چیز تھی، استعمال کی ہے۔ اب آپ کی نجات میں پہلا اسٹیپ یہ ہوگا آپ اس چیز کو واپس کریں اور معافی مانگیں، بات یہ ہے، اور معافی مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دیر نہیں ہے۔ جس لمحے آپ کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، بلکہ فوراً سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں۔ اگر آپ کا گناہ ایسا ہے جو کہ کمپنسیٹیبل ہے، کوئی آپ نے حق تلفی کی ہے، اس کو کمپنسیٹ کریں، بندے کا حق ہے اس کے سامنے جا کے معافی مانگیں، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے میں پسند فرماتا ہے۔